مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اعتراض کا پھر سے جواب دیں گے۔ آج کل ہم ٹک ٹاک پہ کافی ایکٹیو ہیں اور الحمدللہ ایک ایک کر کے ہم ان کے مخالفین کے سارے اعتراضات کا رد کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے کافی اعتراضات کا جواب دیا۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک اعتراض کا جواب دیں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ میں آ جائے اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی وہ جواب موجود ہو، اور وہ ہے الزامی جواب کے متعلق جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ہم ایک خاص الزامی جواب کے متعلق جو اعتراضات ہوئے ہیں ان کا ہم رد کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دکھا دیں کہ ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ الزامی جواب میں آپ خود تفسیر نہیں کر سکتے یا آپ خود استدلال نہیں کر سکتے، بس آپ نے حوالے پیش کرنے جو کہ بالکل غلط ہے، الزامی جواب کے اصولوں کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ رحمت اللہ کرانوی صاحب اپنی کتاب ازالت اوہام میں بہت الزامی جوابات دیتے ہیں، اور بائبل سے قرآن تک میں بھی وہ الزامی جوابات دیتے ہیں، اور ان کے متعلق ان دیوبندیوں کا اور دوسروں کا بھی عقیدہ ہے جو کہ تقی عثمانی صاحب نے اپنی تقریض میں لکھا کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری دور میں عیسائیت کی تجدید اور اسلام پر عیسائیوں کے اعتراضات کے جواب کے لیے خصوصی توفیق کے ساتھ چن لیا تھا، یعنی وہ اس کے لیے مامور تھے کہ وہ عیسائیوں کا جواب دیں، اور ان کی کتابوں میں انہوں نے بہت سارے الزامی جواب دیے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بار بار یہ وضاحت کی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتا ہوں، میں نے یہ جو الزامی جواب دیے یہ ان کے فرضی یسوع کے متعلق ہیں، جو میں نے 40 سال ان کی گستاخی اور گالیاں سننے کے بعد یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام عاشق رسول تھے، اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ببلکل فرضی یسوع مسیح کا رد کیا۔ مثال کے طور پہ ضمیمہ انجام آتم میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں پادیوں کی یسوع اور اس کے چال چلن سے کچھ غرض نہ تھی، انہوں نے نہ حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر ہمیں آمادہ کیا کہ ان کی یسوع کا کچھ تھوڑا سا حال ان پر ظاہر کریں۔ اگر پادی اب بھی اپنی پالیسی بدل دیں اور عہد کر لیں کہ آئندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں نکالیں گے، تو ہم بھی عہد کریں گے کہ آئندہ نرم الفاظ کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی، ورنہ جو کچھ کہیں گے اس کا جواب وہ سنیں گے۔ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے سب سے اعلیٰ رنگ میں ان عیسائیوں کا جواب دیا اور ان کا رد کیا، جس کے متعلق ان کے اپنے مخالفین گواہ ہیں، جس کے متعلق ان کے اپنے علماء گواہ ہیں۔ جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ حرد العزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا۔ اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی، اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی، اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھ۔ یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا، ایک دور ان پر ایسا بھی تو آیا کہ جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی معتقد تھے، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے۔ کیوں؟ وہاں ایک نظام تھا، ایک شخص سے بیعت تھی، ایک ڈسپلن تھا، پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا۔ وظاہر باقی تو ان میں خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، باقی تو وہ باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں، اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے ایک اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی،
تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جائے قادیان. دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے. پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر. غلام احمد قادیانی آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا. اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا. نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے وحی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرس کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے. یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو. کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے. دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی. ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی. ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے. کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے. تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو غلام رسول مہر، عیسائی متاثر تھے، یہ خود تھے. یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے. میری اطلاع نہیں ہے یہ. بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکست دی. کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکست دی. اچھا. اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج. تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا. احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن سنا ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے. نہیں، مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے، جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے. مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے، البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی. اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے، میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے. مرزا قادیانی نے جب کام شروع کیا تو دین کا دفاع کرتا، اعتراضوں کا جواب دیتا، ہندو مت کے خلاف بولتا، عیسائیت کی تردید کرتا. ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، کام جو اچھا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اہل باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا. اس کے بارے میں ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کے مدح کیا اور تعریف کی ہے. Like our Akabirin have already demonstrated, because in the early days he said he was Mujaddid, and a lot of our ulama followed him, and a lot of our ulama followed him, and a lot of our ulama followed him. It was not until he turned down and said he is Nabi. It was not until he turned down and said he is Nabi. That's when the ulama started saying, no, hold on, you're going to be too far now. مرزا غلام قادیانی کو اگر آپ لوگوں کے سامنے بٹھا دیا جائے، آپ تو مرزا قادیانی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں. اللہ معافی دے. ابے اس نے تو قرآن حدیث کیا پیش کیا، اور میاں اس نے کیا پیش کیا ہے؟ اس نے تو 2 اور 2 4 آیتیں، تو 2 اور 2 4 حدیثیں پیش کی ہیں. وہ تو قرآن اور حدیث سے باہر جایا ہی نہیں کرتا تھا مرزا سینئر. آج بھی دنیا کا ہر قادیانی مرزا یہی کہتا ہے، آؤ قرآن اور حدیث سے بات کرو. ہم اس طرف آتے ہیں کہ کیا الزامی جواب میں استدلال جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی کہ ان کو لگتا ہے کہ الزامی جواب میں آپ تفصیل بیان ہی نہیں کر سکتے، نہ آپ کوئی استدلال کر سکتے، جبکہ ان کے علماء نے دن رات
الزامی جواب پیش کر کے استدلال کیا، اور اب ہم آپ کو وہ حوالے دکھائیں گے اور ثابت کریں گے کہ استدلال الزامی جواب میں جائز ہے، اور جو کہ نہیں جائز وہ خطا کر رہا ہے اور اس کو خود نہیں پتہ کہ الزامی جواب ہوتا کیا ہے۔ ہاں بائبل سے مسیح موعود علیہ السلام نے ان کا رد کیا، لیکن ساتھ استدلال جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ دیکھیں، ابن قیم رحم اللہ نے اپنی کتاب جو کہ اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے، یہود نصارہ تاریخ کی آئینے میں، وہ کہتے ہیں یہ بے شرم اور گندے لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی عیسائی لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے حضرت مریم کو پسند کر لیا اور ان سے ایسے ہی جمع کیا جیسے کوئی مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اب یہ بائبل میں تو کدھر نہیں ہے، یہ استدلال الزامی جواب ہے، یعنی الزامی جواب دیں لیکن استدلال یہ کریں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام خدا کی ماں ہے، تو یہ میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ الٹا استدلال وہ کریں الزامی جواب میں۔ پھر رحمت اللہ کرانی سے وزارت اوہام جلد 2 میں یہ فرماتے ہیں بہت سی عورتیں ان کے ساتھ پھرتی تھیں، اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی، اور آن جناب علیہ السلام مارتھا اس کی بہن کو دوست رکھتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام، اب دیکھیں یہاں علیہ السلام بھی الزامی جواب میں پیش ہوتا ہے الزامی طور پہ کہ یہ آپ کے علیہ السلام ہیں جن کی یہ حالات آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کی شخصیت کا انکار اور اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آپ ایک خوبصورت جوان تھے اس وجہ سے عورتیں ان پر مفتون و عاشق ہو گئیں، ان کے آگے پیچھے گھومنے لگی، اپنے مال سے ان کی خدمت کرنے لگی، اور بعض عورتوں سے تو آن جناب کا محبت کرنا پائے تحقیق کو پہنچ چکا ہے، لہٰذا شراب نوشی کے تقاضے سے ان عورتوں سے اپنی دوسری ضرورت بھی پوری کر لیتے تھے، انہیں نکاح کرنے کی کیا حاجت تھی۔ اب یہاں پہ رحمت اللہ کرانی صاحب کہتے ہیں کہ جو بائبل میں لکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوروں پہ، جب وہ دوروں پہ جاتے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تو عورتیں بھی ساتھ ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ وہ شراب نوشی اتنا زیادہ ان سے ہو گیا اور ساتھ وہ دوسری ضروریات بھی پوری کرتے تھے، یعنی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، وہ ان عورتوں سے زنا کرتے تھے۔ کیا یہ بائبل میں لکھا؟ نہیں لکھا، لیکن کیونکہ عیسائیوں نے ایسے گندے الزامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے تو استدلالن انہوں نے یہ بات کی کہ بائبل سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ کام آپ کے فرضی یسوع سے ہوئے، اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اب ان پہ اگر کفر کا فتویٰ لگانا چاہے پھر آپ کے ہاں کوئی نہیں جس نے عیسائیت کو جواب دیا ہو۔ الحمدللہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے سب سے اعلیٰ رنگ میں عیسائیوں کا رد کیا، لیکن آپ کے ہاں رحمت اللہ کرانوی صاحب ہیں اور انہوں نے یہ الزامی جواب دیے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں بائبل سے قرآن تک، اس کی جلد 100 میں وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب شراب نوشی میں حد اعتدال سے اس قدر آگے نکلے ہوئے تھے کہ خود ان کے معاصرین ان کی نسبت یہ الفاظ کہتے ہیں کہ بہت کھانے والا اور بے انتہا شرابی ہے۔ پھر آپ کے کنوارے نیز نوجوان بھی تھے۔ پھر جب مریم آپ کے قدموں کو اپنے آنسو سے دھوتی اور جس دقت سے آپ کے پاس آتی برابر آپ کو بوسے دیتی اور چومتی رہتی ہے اور آپ کے پاؤں کو اپنے سر کے بالوں سے صاف کرتی جاتی ہے، بالخصوص اس حالت میں کہ وہ اس زمانے میں مشہور فاحشہ اور رنڈی تھی، ایسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بزرگوں یہودا، داؤد و سلیمان کے واقعات کو کیوں فراموش کر دیا اور سلیمان کی مذکور نصیحتوں کیسے بھول گئے، اور کس طرح انہوں نے یہ بات نہ سمجھی کہ ایک عورت کی قیمت تو محض ایک روٹی ہے اور اس کو ہاتھ لگانے کے بعد بچنا ممکن نہیں، جس طرح بغل میں آگ ہوتے ہوئے کپڑوں کا نہ جلنا غیر ممکن ہے، جس طرح بغل میں آگ ہوتے ہوئے کپڑوں کا نہ جلنا غیر ممکن ہے، یا آگ کے انگاروں پر چلنے کے باوجود پاؤں کا نہ جلنا ناممکن ہے، تو پھر آپ نے اس عورت کو ان حرکات کی اجازت کیسے دے دی؟ یہاں تک کہ فارسی تھا اس کو اعتراض کرنے کی نوبت آئی، اور کیوں کر مانا جا سکتا ہے کہ یہ سب کام متضائع شہوت کے مطابق نہیں ہوئے تھے،
اور ان حرکات کے باوجود آپ نے اس کے گناہ کو کس طرح بخش دیا؟ کیا اس قسم کے افعال و حرکات خدا پاک و عادل کی شان کے لائق ہو سکتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں ایک ظریف بزرگ نے فرمایا کہ اس زمانے میں حرام کاری اور زنا کاری جائز تھی، تو کیا آج کوئی شریف عیسائی اگر اپنے کسی دوست کے یہاں مہمان ہو تو وہ بڑے مجمع میں کسی فاحشہ رنڈی کو اس بات کی اجازت دینے کے لیے تیار ہوگا کہ وہ اس کے پاؤں دھوئے، حالانکہ اس سے قبل اس فاحشہ کا اپنے افعال و حرکات سے توبہ کرنا ثابت نہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں ادھر مسیح مریم سے بہت محبت کرتے اور اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے، جن کے ہمراہ بہت سی عورتیں بھی رہتی تھیں جو ان کی اپنے اموال سے خدمت کرتی تھی۔ ایسی حالت میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے پاؤں صحیح راستے نہ ڈگمگائے ہو، اور اس قدر شدید میلاپ اور اختلاط کے باوجود وہ ناشائستہ حرکت سے بچے رہے ہوں، یعنی انہوں نے بھی یہ گندے کام کیے ان کے مطابق۔ اس کے برعکس ان کے پھسل جانے کے یعنی حواریین کے متعلق امکانات اسی طرح ہیں جس طرح روبن کے پاؤں کو لغزش ہوئی اور اس نے اپنی سوتیلی ماں سے زنا کیا، نعوذ باللہ، اسی طرح یہودا کے قدم لغزش ہوئے اور اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے زنا کیا، نعوذ باللہ، اور داؤد علیہ السلام کے پاؤں ڈگمگائے تو اوریا کی بیوی سے زنا کیا۔ یہ پھر آگے لکھتے ہیں کہ وہی ظریف بزرگ لکھتا ہے اس سے زیادہ عجیب و غریب وہ واقعہ جو لوکا بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ ماں اپنے شاگردوں کے دیہات میں دورہ کرتے اور ان کے ساتھ عورتیں موجود ہوتی، جس میں مریم نامی مشہور زانیہ اور حرام کار عورت بھی تھی۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ مشرقی ملکوں میں بالخصوص دیہات میں ہر شخص کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہوتی کہ وہ کسی خاص مقام پر اکیلا سوئے، تو لازم بات یہ ہے کہ اولیاء بھی ان ولیات کے ساتھ سوتے ہوں گے، یعنی وہاں پہ حواریین جو تھے وہ ان عورتوں کے ساتھ سوتے تھے شادی کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور بھی مثالیں ہمارے پاس ہیں، یہاں پہ الٹا استدلال ہو رہا ہے۔ آخری حوالہ میں پیش کرتا ہوں بائبل سے قرآن تک جلد اول میں، وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں لکھے کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ داؤد علیہ السلام اور ان کے تمام آباء و اجداد فارس تک خدا کی جماعت میں داخل نہ ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الٹا استدلال ہو رہا ہے ان کو، بلکہ یہاں پہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ غلط بات ہے جو داؤد علیہ السلام کے متعلق لوگ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے الٹا استدلال کر دیا کہ اس کا مطلب ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پہلا اعتراض تھا کہ کیا انہوں نے اس کو جو لقب دیا وہ حاشیہ رائی تھی، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ ایک اور میں یہاں پہ ویڈیو پلے کرتا ہوں جہاں پہ مزید یہ بات ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ بعض تفصیلات جائز ہوتی ہیں الزامی جواب میں۔ مرزا سیز کیا عقل مان لیتی ہے کہ ایک عورت کا بچہ جو 9 مہینے تک پیٹ میں رہے، خون اور حیض کھاوے اور آخر میں عام بچوں کی طرح چلاتا ہوا شرمگاہ سے پیدا ہو، وہ خدا ہوتا ہے؟ This is the counter argument, a claimant of a prophethood. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh Qadianis, oh Ahmadis, wake up. Look what he said. Malfuzat, this is Malfuzat, new edition, volume number 2, page 454. Mirza says, can human intellect believe that a child of a woman who stays in the womb for 9 months and eats menstrual blood, has khata hai, eats menstrual blood and is born from the vagina of a woman? Can you imagine? Sharamgah se paida hua. And not only this one, while crying like normal children, can he be God? Can you imagine the level of filth? Screaming. He was born screaming. Sorry, what was the word? Sorry. From the private part of. Yeah, he was born screaming and came out of a vagina. Yeah. Came out of a vagina. Okay, that's it. Okay. No, And this is the language of a prophet. Mirza Ghulam Qadiani is saying, now just look at the level of what this African guy was saying for the sake of counter argument. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Look at this quotation. Mirza says, کیا عقل مان لیتی ہے کہ ایک عورت کا بچہ جو 9 مہینے تک پیٹ میں رہے،
خون اور حیض کھاوے اور آخر میں عام بچوں کی طرح چلاتا ہوا شرمگاہ سے پیدا ہو، وہ خدا ہوتا ہے. دس از دا کانٹر آرگیومنٹ a claimant of a prophethood. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میوٹ پہ ہے. جی نظر آ رہا ہے. اگر گمراہ صلیب پرست، بت پرست، تصویر پرست نصارہ مسلمانوں پر عیب لگاتے ہیں تو کیا اس قوم کو شرم نہیں آتی جس کے دین کی بنیادی خرافات و لغویات پر ہے؟ مثلا ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش اور عظمت کی کرسی سے اتر کر ایک عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا. جو عورت کھاتی پیتی پیشاب پخانہ کرتی ہے، حائضہ ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں اس نے 9 ماہ کا آگے 9 ماہ کا وقفہ گزارا جہاں پخانہ پیشاب حیض کے خون میں لوٹتا رہا. پھر ایک دور آیا کہ اس کی پیدائش ہوئی اور چارپائی پر پڑا رہنے لگا، اور جب رونا شروع کیا ان کی ماں نے بھی اپنی چھاتی اس کے منہ میں ڈال دی. پھر ایک دور آیا کہ وہ بچوں کے ساتھ مکتب جانے لگا. اس کے بعد وہ نازک گھڑی آئی جبکہ اس کے چہرہ پر مارا گیا، اس کے سر پر پٹائی ہوئی، اس کا چہرہ پر تھوکا گیا، اس کے سر کی کانٹوں سے تاج پوشی، اس کے ہاتھ میں بانس دی گئی. یہ پہلا حوالہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں مرزا غلام قادیانی نے لکھی ہے. بات ختم نہیں ہوئی. اور عدنان صاحب یہ دوسرا حوالہ ہے، اس کو بھی آپ جو ہائی لائٹڈ ہے نا یہ آپ پڑھ دیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں نا، ایک منٹ. نہیں، دونوں ٹوگیدر ہے، وہی مضمون ہے، فکر نہ کریں. تو ٹھیک ہے، آ گیا عربی میں. کیفا تخلت الاملاک عنہ بنصرہم وقد سمعوا بکاہ. ٹھیک ہو گیا، آگے. وَيَا عَجَبًا لِقَبْرٍ دَمَّ رَبًّا وَأَعْجَبُ مِنْهُ بَطْنٌ قَدْ هَوَاهُ أَقَامَ هُنَاكَ تِسْعًا مِنْ شُهُورٍ. وہاں پہ وہ 9 مہینے رہے. لَدَى الظُّلُمَاتِ مِنْ حَيْدٍ غِدَاهُ. ٹھیک ہو گیا. حیض کا خون وہ پی رہے تھے 9 مہینوں کے لیے. غلط ہے، یہ تو غلط ہے. ان کی اپنی سوچ ہے، ابن قیم کی غلط سوچ ہے. نہیں، غلطی کی بات نہیں ہوتی. آپ نے کہا تھا فتویٰ لگائیں گے، اب لگائیں ابن قیم پہ، آپ کو بتا لگائیں فتویٰ. پھر آگے دیکھیں وَشَقَّ الْفَرْجَ مَوْلُودًا صَغِيرًا. لگاتا ہوں اس پہ فتویٰ لگائیں، فتویٰ کفر کا لگائیں، وہی بات لکھی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو الفاظ ابن قیم نے استعمال کیے ہیں اور جو مرزا غلام احمد قادیانی نے استعمال کیے ہیں، یہ آرگیومنٹ فی ذاتی ہی کہ بھئی تم ایک ایسے شخص کو خدا مانتے ہو جو عورت کے پیٹ میں جو ہے جس کا جو حمل ہوا، پھر وہ 9 مہینے پیٹ میں رہا، پھر وہ شرمگاہ کی ذریعے شرمگاہ کے راستے سے باہر آیا، اور پھر وہ ماں پر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ تھا. ماں نے اس کے کپڑے بھی صاف کیے جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا یا جب بھی اس کے کپڑے گندے ہوتے تھے پخانے سے تو ماں اس کو صاف کرتی تھی، ماں اس کو دودھ پلاتی تھی. تو اس کو تم اگر خدا کہہ رہے ہو تو تم خدا کی توہین کر رہے ہو، کیونکہ وہ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے. اس میں کسی بھی انسان کی توہین نہیں ہے. میری بات ذرا پہلے 1 منٹ سن لیں، میری بات ختم ہونے دیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں، میں بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں، امتیاز صاحب بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں. ہم بھی اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکلے ہیں، ہم بھی 9 مہینے رہے ہیں، اور ہم شرمگاہ کے ذریعے اسی رستے سے دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور ہماری بھی ماؤں نے ہمارے جو پخانے ہیں، جو پیشاب ہیں وہ صاف کیے ہیں، اور ہمیں انہوں نے جو ہے پالا اور پوسا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پروسیس سے جو گزرتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ آرگیومنٹ فی ذات ہی، اس آرگیومنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. Can you imagine the level of filth? ہم آپ بھائیوں کو بائبل کے حوالے دکھائیں گے اور آپ کو ثابت کریں گے کہ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بات کی بالکل درست کی. کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے الزامی جواب میں یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فاحشہ عورت ہے جس نے ان کے سر پہ بھی عطر لگایا، پاؤں بھی دھوئے وغیرہ، جو تفصیل بائبل میں ملتی ہے. ساتھ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ اصل میں 2 الگ واقعات ہیں. تو مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ہی عورت کا ذکر کر کے ساری صفات اس عورت کو دے دی، یعنی اسی عورت کو فاحشہ بھی کہا وغیرہ. کیونکہ ان کا اعتراض یہ کہ اصل میں 2 الگ واقعات ہیں اور یہ الگ عورتیں، جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ الزامی جواب میں آپ نے ان کے مسلمات مد نظر رکھنے ہیں. اب ہم ثابت کریں گے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا، اور لوگ تسلیم کرتے تھے کہ جو لوکا میں عورت ہے جس کے متعلق لکھے کہ وہ ایک گنہگار تھی، وہی عورت
دوسری بائبل میں جو جگہ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ تیل لگایا گیا وہی عورت ہے، وہ ہم اب ثابت کریں گے۔ پہلے ہم بائبل کے آپ کو حوالے دکھائیں گے، پھر ہم آخر پہ آپ بھائیوں کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا اپنا عقیدہ بتائیں گے۔ پہلی بات یہ یوحنا کی آیت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں لازر بیمار تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بیثنی میں تھا۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے باتیں، بیثنی میں لازر تھا اور وہاں پہ مری یعنی مریم اور مارتھا ان کی بہنیں تھیں۔ یہ لازرس اور ان دو عورتوں کا گھر ہے، اور یہاں پہ بعد میں خود بائبل میں لکھے کہ یہ وہی مریم ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ عطر لگایا اور ان کے پاؤں دھوئے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں دھوئے اور وہ بیثنی میں سے تھی، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یوحنا میں یہ لکھے کہ پیس اوور سے 6 دن پہلے عیسیٰ علیہ السلام بیثنی میں آئے، وہی جگہ جو بیثنی ہے، وہاں پہ لازر رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا گیا، مارتھا نے وہاں پہ کھانا سرو کیا، یعنی مہمانوں کے طور پہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مہمان کے طور پر انہوں نے کھانا کھلایا، اور وہاں پہ مریم بھی تھی، انہوں نے عطر لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پہ ڈالا اور خود اپنے بالوں سے ان کے پاؤں صاف کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیثنی میں یہ ہو رہا ہے۔ پھر متی میں، جو متی کی انجیل ہے، اس میں یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بیثنی میں تھے سائمن کے گھر میں، اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ دوسری انجیلوں میں ہے کہ وہ بیثنی میں تھے لازر کے گھر پہ، یہاں اب سائمن کا گھر آ گیا۔ اس پہ اب اختلاف رہا ہے، جو ہم آپ کو بعد میں حوالوں کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا اختلاف رہا ہے۔ اب سائمن کا نام آ گیا لیکن جگہ بیثنی ہی ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ اب ان کے سر پہ بھی عطر لگایا ایک عورت نے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں بیثنی میں پاؤں پہ لگایا، ٹھیک ہے، اور مریم نے نہ صرف پاؤں پہ لگایا، اپنے بالوں سے ان کے پاؤں صاف کیے۔ پھر سائمن کے گھر جو کہ بیثنی میں ہی ہے، وہاں پہ بھی ایسا واقعہ ہے، لیکن وہاں پہ کہ سر پہ عطر انہوں نے ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب سائمن کی بات آ گئی، لازرس کی بات آ گئی۔ پھر مارکس میں بھی یہی ہے کہ بیثنی میں اسی جگہ ایک عورت آئی، انہوں نے ان کے سر پہ عطر لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مارکس کی بائبل میں سارے حوالے سکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ پھر لوکا میں ہے کہ ایک گنہگار عورت آئی تھی، اس نے عطر لگایا، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ رو رہی تھی، پھر ان کے پاؤں کو صاف کیا اپنے آنسوؤں کے ساتھ اور اپنے بالوں سے ان کے پاؤں صاف کیے اور پھر چومے بھی۔ اب یہ پہلے جو واقعات ہیں ان کے متعلق ہے، لازرس کا نام آیا ہے، سائمن کا نام آیا ہے۔ جو لوکا میں واقع ہے اس میں کوئی نام نہیں آیا، لیکن اس کے فوراً بعد یہ بات ضرور آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر بعد میں تبلیغ کے لیے جب گئے، ان کے ساتھ مریم مگدلین تھی۔ تو یہ بائبل میں اب ہم نے آپ کو بتایا کہ بعض انجیلوں میں ہم نے نام آپ کو سارے بتا دیے، لکھے کہ پاؤں دھوئے اور بالوں سے ان کے پاؤں صاف کیے اور آنسو سے ان کے پاؤں آنسو ان کے جو عورت کے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پہ انہوں نے لگائے۔ اب یہ انجیل میں بھی ہے، پھر بعض میں کہ سر پہ بھی عطر لگایا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوکا میں ہے اس میں کہ وہ ایک فاحشہ عورت تھی، اور وہاں پہ مختلف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہاں نہیں لکھا کہ یہ بیثنی میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں لکھے کہ فارسی کے گھر یہ ہوا ہے۔ تو فارسی کے گھر میں سائمن بیثنی اور لازر جو بیثنی میں تھا، اور مریم مارتھا لازرس کی بہن تھی۔ اب بات یہ ثابت ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام ببلکل نیریٹو کے مطابق ان کے سر پہ بھی عطر لگایا گیا، پاؤں پہ بھی، اور آنسو سے ان کے پاؤں صاف کیے گئے اور بالوں سے ان کے پاؤں صاف کیے گئے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب لوکا میں جو فاحشہ عورت تھی اس کا نام نہیں وہاں پہ لکھا ہوا، لیکن رحمت اللہ کرانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں مریم آپ کے قدموں کو اپنے آنسو سے دھوتی ہے اور جس دقت سے آپ کے پاس آتی ہے برابر آپ کو بوسے دیتی اور چومتی رہتی ہے اور آپ کے پاؤں کو اپنے سر کے بالوں سے صاف کرتی جاتی ہے، بالخصوص اس حالت میں کہ وہ اس زمانے میں مشہور فاحشہ اور رانڈی تھی۔ اب یہاں پہ رحمت اللہ کرانوی صاحب جو ہیں انہوں نے
کہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں چومتی تھی وہ مریم مگدلین تھی، اور جو پاؤں چومنے کی بات ہے وہ کس آیت میں لکھی ہے بات؟ یہ سوال ہے، یہ کس آیت میں لکھا ہے کہ وہ پاؤں چومتی تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، مجھے مخالفین سے جواب چاہیے جو ان کے پاس ہے نہیں۔ تو پاؤں چومنے والی بات جب ہم دیکھتے ہیں وہ ہے یہاں پہ لوکا میں، تو رحمت اللہ کرانوی سے تسلیم کریں کہ لوکا میں جو عورت پاؤں چومتی ہے، ٹھیک ہے، جو پاؤں چوم رہی ہے وہی وہ عورت ہے مریم مگدلین، اور مریم مگدلین وہی عورت ہے جس کے گھر عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں۔ تو اگر وہی فاحشہ عورت ہے تو پھر مسیح موعود علیہ السلام کی بات پہ آپ کیسے اعتراض کرتے جب آپ کے اپنے رحمت اللہ کرانوی سے اسی کو فاحشہ مشہور رنڈی کہہ رہے ہیں؟ یہ پہلی بات ہے۔ اب ہم آپ کو حوالوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مریم مگدلین پہ بہت بحث ہوئی ہے عیسائیوں کے ہاں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک کتاب ہے مریم مگدلین پہ، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ پوپ گریگری کہتا تھا کہ مریم مگدلین اور جو گنہگار لوکا میں ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں دھوئے اور پھر اپنے آنسو سے ان کے پاؤں دھوئے اور اپنے بالوں سے ان کے پاؤں دھوئے، اور جو بیثنی میں مریم ہے جو لازر اور مارتھا کی بہن ہے وہ ایک ہی ہیں، یعنی جو بیثنی میں واقع ہوا ہے لازر کے گھر اور جو لوکا کی عورت ہے وہ ایک عورت ہے۔ یہ خود عیسائی لوگ کہہ رہے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام ان کا رد انہی کی کتابوں سے کریں گے نا۔ پھر آپ دیکھیں یہ وہ اصل حوالہ ہے جو کہ پوپ گریگری کا حوالہ ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ مریم ہے جو گنہگار تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں The Watches of the Sacred Passion with Before and After، یہ 1896 کی کتاب ہے، یہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی کتاب ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کیتھولک ہیں ہم یہی we take it for granted کہ ہم یہی بات پیش کرتے ہیں کہ جو فاحشہ عورت تھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے پاؤں دھوئے اپنے آنسو سے سائمن فارسی کے گھر میں اور پھر اپنا جو عطر ہے وہ لگایا لوک میں، وہ مریم ہی تھی لازر کی بہن، یعنی جو لازرس کی بہن ہے مریم مگدلین وہی وہ فاحشہ عورت ہے جو لوکا میں ہے۔ اب وہی عورت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ تو دو واقعات، بیثنی ایک بیثنی کا ایک لوکا کا، وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی عورت ہے۔ اب وہ مزید کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ مریم جو ہے بعد میں ایک دوسری وقت میں سائمن دا لیپر کے گھر میں تھی اور وہاں پہ انہوں نے عیسیٰ کے اوپر عطر لگایا، ٹھیک ہے۔ تو سائمن لیپر لوکا اور لازر کی عورت ایک قرار دی جا رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت نہیں، لیکن یہ ہم ثابت کریں کہ یہ ایک عقیدہ راہ ہے۔ پھر آخر پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہولی چرچ ہے وہ مریم جو لازر کی بہن ہے اور جو فاحشہ عورت لوکا میں ہے وہ اس کو ایک ہی مانتے تھے جو ارلی چرچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسیح موعود علیہ السلام پہ آپ لوگ اعتراض نہیں کر سکتے۔ پھر یہ دیکھیں اپوسٹلک ریکارڈز آف ارلی کرسچینٹی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا اکاؤنٹ جان میں ہے کہ 6 دن پہلے ہوا تھا پیس اوور سے، یہ لوک سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کھانا دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جو فارسی وہاں پہ تھا وہ اس نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی، ایک عورت آئی جو کہ گنہگار تھی، اور یہاں پہ لکھے کہ یہ جو دو واقعات ہیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یا تو لازر خود فارسی ہے جو لوکا میں ہے، یا اور مری مگدلین اس کی بہن ہے، یا کہ دو عورتیں جو گنہگار تھی، اور یہ 2 بار واقع ہو، لیکن وہ کہتے ہیں یہ مشکل ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں خاص طور پہ یہ کہ میتھیو اور مارک نے ایسے الفاظ استعمال کیے، وہ متفق ہے کہ یہ بیثنی میں ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں سائمن لیپر تھا وہاں پہ۔ پھر ایکسپوزیٹری تھاٹس آن دا گاسپل آف سینٹ جان، یہ بہت اہم ہے، یہ بھی ارلی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لوگوں کے نام لیے۔ پھر وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوک میں بات ہے نا وہ ترتیب سے باہر ہے، لیکن
سائمن فارسی اور سائمن لیپر ایک ہی تھے ان کے نزدیک، یعنی جو لوکا میں فارسی ہے اور جو سائمن بیتھنی والا ہے وہ ایک ہی ہے. اور وہ کہتے ہیں ہینگسٹن برگ یہ تائید کرتے کہ سائمن فارسی سائمن لیپر تھا اور وہ مارتھا کا خامن تھا. یعنی اب وہ کہہ رہے کہ جو آیات ہم نے پیش کی کہ لازرس مریم مارتھا کا بھائی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائمن ہے وہ اصل میں مارتھا کا خامد ہے. یعنی ایک ہی واقعہ لیکن جو سائمن ہے وہ مارتھا کا خامد ہے. اس وجہ سے بعض اوقات سائمن کا گھر لکھا ہوتا ہے لیکن واقعہ ایک ہی ہے، اور اسی واقعے میں سر پہ لگایا گیا عطر، اور وہی مریم مگدلین فاحشہ عورت ہے جو لوکا میں ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بائبل میں خود لوکا کے اگلے حصے میں 8 چیپٹر میں آپ پڑھیں گے، وہ میں دکھا بھی دوں، وہاں لکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے شیطان نکالے، جو ڈیولز ہیں وہ ان سے نکالے، جس سے مزید ثابت ہوتا ہے کہ وہ گنہگار تھی. تو اس سے انہوں نے یہی استدلال کی. تو اب ہم نے یہ بات بھی ثابت کر دی. اب ہم آپ کو اگلے مزے کی بات دکھاتے ہیں انشاءاللہ. ان مخالفین کے ہاں کچھ نہیں، ان کے پاس نہ کوئی حوالے ہوتے، نہ ان کے پاس ہمت ہوتی ہے کہ جواب دے. پیپلز کامنٹری آن دی گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک، اس میں کہ چرچ ان میرو ایجز انہوں نے تسلیم کی کہ جو چرچ تھی اس نے یہی تسلیم کی کہ جو مری مگدلین اور لوکا کی عورت ہے وہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، پھر مزید ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ We are diamonds and precious stones of the Bible. اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ پوپ گریگری نے مریم مگدلین کو ہی لوکا کی عورت قرار دی، اور 20ویں سینچری تک یہی لوگ ایمان رکھتے تھے، حتیٰ کہ 1969 میں انہوں نے پوپ گریگری کا رد کیا. یہ وہ یہاں پہ بات کہہ رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں، یہ واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لازر کے گھر گئے تھے اور وہی مریم اور مرتھا کا گھر تھا، اور سائمن جو ہے وہ مرتھا کا خامند ہے. اب جہاں تک یہ کہ کس نے سر پہ عطر لگائی، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت نے سر پہ عطر لگایا. ٹھیک ہے، انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ لوکا کی عورت اور ہے، دوسری بائبل میں جو انجیلوں میں عورت اور ہے. یہ دیکھیں، یہ جو بائبل کی سب سے مشہور کتابیں ہیں جیسے The Diatessaron of Tatian، اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ At the house of Simon the leper, Mary anoints the head and feet of Jesus. کہ سائمن لیپر کے گھر میں مریم نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر پہ عطر ڈالا. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں اینڈرو ہاروی دی مگدلین ریولوشن، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلا کلو مارک کی ورژن میں یہ کہ مری مگدلین نے ان کے سر پہ عطر لگایا. پھر دا چرچ 1860 کی یہ رسالہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جان نے ہمیں بتایا کہ مریم مگدلین جو مریم ہے وہ لازر کی بہن ہے، اور مارتھا یہی وہ عورت ہے جس نے ہاں یہ مریم کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بہت عاجز تھی. ٹھیک ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پہ بیٹھی، ان کی بات سنی. پھر وہ کہتی ہیں بعض کہتے ہیں، یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہاں like Mary we should not only sit at the master's feet and hear his word but also do what we can for the master's honor, bought with the price, all price beyond, we should glorify the God. اب آگے وہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں. It was the love which prompted Mary to pour upon his head the precious perfume. یعنی مریم مگدلین جو لازرس کی بہن تھی انہی نے اس سر پہ عطر لگایا. پھر سینٹ مری مگدلین پہ ایک کتاب لکھی گئی، وہ کہتے ہیں وہ آئی، اس نے جو جار تھا توڑا اور عیسیٰ کے سر پہ عطر ڈال دیا. پھر سینٹ مری مگدلین کی کتاب جو 1880 میں، وہاں بھی لکھے کہ انہوں نے ہی سر پہ عطر لگایا. پھر انٹروڈکشن کرٹیکل اسٹڈی اینڈ نالج ہولی اسکرپچرز، اس میں بھی یہ ہے، یہ دیکھیں یہ 1872 کی کتاب ہے مسیح موعود کے زمانے میں. وہ کہتے ہیں مریم سسٹر آف لازرس، مریم لازر کی بہن تھی، انہوں نے عطر لیا اور عیسیٰ کے پاؤں پہ لگائے. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ مریم مگدلین نے ان کے پاس آئے عزت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر ایک جار توڑا اور ان کے سر پہ عطر لگا دیا. یعنی مریم مگدلین وہی ہے جس نے سر پہ عطر لگایا. تو یہ باتیں ثابت کرتی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچ تھے، اور ان کے علماء جو ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں وہ بہتان مسیح موعود علیہ السلام پہ بہتان باندھتے ہیں اور غلط اعتراضات کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا خود رحمت اللہ کرام سے اسی مریم مگدلین کو فاحشہ مشہور رنڈی کہہ رہے ہیں، یعنی وہ وہی عورت ہے. تو اب خلاصہ یہ ہوا
کہ ان کے علماء تسلیم کرتے کہ جو بیثنی میں واقعہ ہوا ہے لازر کے گھر میں اور سائمن لیپر کے گھر میں، بعض نے کہا یہ ایک واقعہ سائمن جو ہے مارتھا کا خاوند ہے، واقعہ ایک ہے سائمن میں سر پہ عطر لگایا گیا جو سائمن والی روایات ہے، اور جو دوسری انجیل میں لازر کی روایت ہے اس میں سر کا ذکر نہیں، لیکن دوسری کتابوں میں سر کا ذکر آ گیا جب سائمن بیثنی کے گھر میں ہوا، اور لوکا میں بتا دیا گیا وہ فاحشہ عورت ہے، اور خود لوکا میں اگلے باب میں بتایا گیا کہ مریم مگدلین سے شیطان نکالے گئے، تو ثابت ہو گیا کہ وہ لوکا والی عورت اور جو دوسری بائبل میں عورت کا ذکر ہے وہ مریم مگدلینی تھی جو گنہگار تھی، پھر اسی نے سر پہ عطر لگایا۔ تو مسیح موعود علیہ السلام سچ نکلے۔ یہ اعتراض کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے گھر گئے، یہ بھی آپ کو ہم نے کہا دیا کہ لازر کا گھر جو تھا وہی مریم مگدلین کا ہی گھر تھا، تو وہ اسی کا ہی گھر تھا جو فاحشہ مشہور رندی ہے بائبل کے مطابق۔ استدلال یہی مسیح موعود علیہ السلام کرے۔ یہ دیکھیں اس میں newest and most complete whole duty of man or every Christian's family companion، اس میں وہ کہتے ہیں when our Lord left Jerusalem، جب ہمارا جو لارڈ ہے وہ جروسلم سے نکل گیا، بیثنی وہ پہنچے، وہ مریم مارتھا اور لازرس کے گھر رہے، تو مریم کا ہی گھر نکلا۔ تو جب مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مریم کے گھر گئے یا وہ ایک فاحشہ عورت کے گھر گئے، یہ بالکل درست بات ہے، یہ بھی الحمدللہ ثابت ہو گیا۔ مجھے اب جواب چاہیے ان سے، کیا کسی نے کبھی یہ کہا ہے کہ لوکا والی عورت ہی مریم مگدلین تھی اور وہی فاحشہ عورت تھی؟ اس کا جواب مجھے دے۔ پھر مجھے اس سوال کا جواب دے، کیا بعض نے کہا ہے کہ جو سائمن کے گھر میں واقع ہوا ہے وہ اصل میں مارتھا کا خاوند تھا اور وہ اور لازر والا واقعہ ایک ہے؟ مجھے جواب چاہیے، آپ لوگ جواب کبھی دیتے نہیں۔ اب آخری بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلے ایک ثناء اللہ امرتسری کے رسالے کا ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں جہاں اس نے لوکا کا حوالہ ہی دیا، جہاں پہ سر کا ذکر نہیں، فاحشہ عورت کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ لوکا کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ اجنبی عورت بلکہ فاحشہ بد چلن عورت سے سر کو اور پاؤں کو ملوانا اور وہ بھی اس کے بالوں سے ملا جانا کس قدر احتیاط کے خلاف ہے۔ اب یہاں پہ بھی وہ لوکا کا حوالہ دے کے سر کا بھی ذکر کریں، یعنی ان کے نزدیک بھی وہ ایک ہی عورت ہے جو یہ کام کر رہی تھی۔ یہ بھی آپ پہ، ان پہ بھی اب فتوے آپ کو لگانے پڑیں گے، تو یہ بات بھی واضح ہوگی۔ اب آخری بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا اپنا عقیدہ کیا تھا۔ یہ بہت ضروری کیونکہ اس پہ بھی یہ لوگ غلط اعتراضات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس کا بھی جواب آج ہم پیش کر دیں اسی کے ماتحت تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائے انشاءاللہ۔ اب ہم آپ کو حوالہ دکھا رہے ہیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعض حوالے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ شروع ہم کرتے تریاق القلوب۔ اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے اسی بنا پر حضرت مسیح کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسا طریقے تعلیم عطا کہ جس سے بدبخت یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ وہ تورات کو چھوڑتا ہے اور الحاد کی راہ سے اس کے اور معنی الحاد کی راہ سے اس کے اور معنی کرتا ہے، اور نیز کہتے تھے کہ اس شخص میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں، کھاؤ پیو ہے اور شرابیوں اور بد چلنوں کے ساتھ کھاتا پیتا اور ان سے اختلاط کرتا ہے اور اجنبی عورتوں سے باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ نادان یہودیوں کے یہ اعتراضات آج تک ہیں کہ یسوع نے جس کو عیسائی اپنا خدا قرار دیتے ہیں ناپاک عورتوں سے اپنے تئیں اور دور نہیں رکھا، بلکہ جب ایک زنا کار عورت عطر لے کر اس کے پاس آئی تو اس کو دانستہ یہ موقع دیا کہ وہ حرام کی کمائی کا عطر اس کے سر کو ملے اور اس کے پیروں پر اپنی زینت کردہ بال رکھے، اور ایسا کرنا اس کو روانہ تھا۔ ایسے ہی ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ مسیح الہامی شرط کے موافق نہیں آیا، کیونکہ ملاکی نبی نے پیشگوئی کی تھی کہ مسیح نہیں آئے گا جب تک کہ ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں نہ آ جائے۔ بس جس حالت میں ایلیا تو اب تک دنیا میں نہیں آیا تو مسیح کیوں کر آئے گا؟ یہ وہ اعتراض ہیں جو یہودیوں کی کتابوں میں لکھے ہیں، جن میں سے بعض میرے پاس موجود ہیں۔ بس خدا تعالیٰ اس آیت میں یعنی مطہرک من الذین کفروا وعدہ فرماتے کہ ان تمام الزامات سے میں تجھے بری کروں گا۔ ایسے ہی عیسائیوں نے بھی حضرت مسیح پر جھوٹے الزام لگائے تھے کہ گویا نعوذ باللہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اطلاع دی تھی کہ ایسے ایسے ناپاک الزام تیرے پر لگائے جائیں گے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بعد ایک نبی آخر الزمان بھیجوں گا اور اس کے ذریعے سے یہ تمام اعتراضات تیری ذات پر سے
رفع دفع کروں گا اور وہ تیری سچائی کی گواہی دے گا اور لوگوں پر ظاہر کرے گا کہ تو سچا رسول تھا. سو ایسے ہی وقوع میں آئے، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے تو آپ نے حضرت مسیح کا دامن ہر ایک الزام سے پاک کر کے دکھلایا. تو مسیح موعود علیہ السلام تو دفاع کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جو بھی ان پہ اعتراضات ہوتے ہیں ان کا رد آپ علیہ السلام کر رہے ہیں. پھر مسیح ہندوستان میں آپ نے یہی اتر واقع سے ثابت کی کہ بائبل میں تحریف ہو چکی ہے. آپ فرماتے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں تسلیم کبھی کر سکتے، یہ گستاخی ہوگی اگر کوئی کہے کہ ان کے تعلقات وہ قائم کرتے تھے ایسی عورتوں کے ساتھ، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ تو پاک تھے. یہ کہنا کہ وہ ان کا کوئی رشتہ تھا ان کے ساتھ شادی کے بغیر، یہاں پہ گستاخی ہوتی ہے. تو یہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کو بنیاد بنا کے بائبل پہ اعتراض کی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے اس میں تحریف ہو چکی ہے. آپ فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو ان کتابوں میں مسیح علیہ السلام کا پاک اور بے داغ چال چلن مانا جاتا ہے، اور دوسری طرف اس پر ایسے الزام لگائے جاتے ہیں جو کسی راست پاس کی شان کے ہرگز مناسب نہیں ہیں. مثلا اسرائیلی نبیوں نے یوں تو توریت کے منشا کے موافق ایک ہی وقت میں صدیاں بیویوں کو رکھا تھا پاکوں کی نسل کثرت سے پیدا ہو، تاکہ پاکوں کی نسل کثرت سے پیدا ہو. مگر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نبی نے اپنی بے قیدی کا یہ نمونہ دکھلایا کہ ایک ناپاک بد کردار عورت اور شہر کی مشہور فاسقہ اس کے بدن سے اپنے ہاتھ لگاوے اور اس کے سر پر حرام کی کمائی کا تیل ملے اور اپنے بال اس کے پاؤں پر ملے، اور وہ یہ سب کچھ ایک جوان ناپاک خیال عورت سے ہونے دے اور منع نہ کرے. اس جگہ صرف نیک زنی کی برکت سے انسان ان اوہام سے بچ سکتا ہے جو طبعاً ایسے نظارے کے بعد پیدا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ نمونہ دوسروں کے لیے اچھا نہیں. غرض ان انجیلوں میں بہت سی باتیں ایسی بری پری ہیں کہ وہ بتلا رہی ہیں کہ یہ انجیلیں اپنی اصلی حالت پر قائم نہیں رہیں، یا ان کے بنانے والے کوئی اور ہیں، حواری اور ان کے شاگرد نہیں ہیں. یا مسیح موعود علیہ السلام اس واقعے کا رد کریں. پھر آپ حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں ایسے یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں. چنانچہ تھوڑی مدت ہوئی کہ میں نے ایک یہودی کی کتاب دیکھی جس میں نہ صرف یہ ناپاک اعتراض تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ناجائز طور پر ہے، بلکہ آپ کے چال و چلن پر بھی نہایت گندے اعتراض کیے تھے، اور جو آپ کی خدمت میں بعض عورتیں رہتی تھیں بہت برے پیرائے میں ان کا ذکر کیا تھا. بس جبکہ پلید طبع دشمنوں نے ایسے پاک فطرت اور مقدس لوگوں کو شہوت پرست لوگ قرار دیا اور تزکیہ نفس سے محض خالی سمجھا، تو اس سے ہر ایک شخص معلوم کر سکتے کہ تزکیہ نفس کا مرتبہ دشمنوں پر ظاہر ہو جانا کس قدر مشکل ہے. چنانچہ آریہ لوگ خدا تعالیٰ کے تمام نبی کو محض مکار اور شہوت پرست قرار دیتے ہیں، اور ان کا دور مکر و فریب کا دور ٹھہراتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے ترغیب المومنین میں عربی میں وہی واقعات پیش کیے اور فرمایا کہ کوئی نیک لڑکا یا کوئی نیک انسان یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ ایک زانیہ فاسق اور بدبخت کے ساتھ ہوں، یعنی ایسی عورت کے ساتھ ہوں. یہ ممکن نہیں کوئی نیک بندہ کرے. لیکن فٹ نوٹ میں آپ کہتے ہیں یہ وہ باتیں جو ہم نے الزامی جواب کے طور پر اناجیل سے لکھتی ہیں، اور یقیناً ہم مسیح علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ متقی تھا اور انبیاء کرام میں سے تھا. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ایسا کام کوئی نیک نہیں کر سکتا. خود آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامی تھا، میں تو ان کو نیک مانتا ہوں، یعنی ایسے کام انہوں نے نہیں کیے. مزید یہ حوالہ تو ہم نے پڑھ دیا. پھر آپ دیکھیں چشمہ مسیحی میں آپ علیہ السلام فرماتے کہ ایک یہودی نے یہ اعتراض کیا کہ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل پہ حملہ کیا، اور وہ کہتے ہیں یہودیوں کے ان اعتراضات جو آج کل شائع ہو رہے ہیں ہم مخالف ہیں. آپ فرماتے ہیں اور یاد ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کا نبی سمجھتے ہیں، اور ہم ان یہودیوں کے ان اعتراضات کے مخالف ہیں جو آج کل شائع ہو رہے ہیں. یہ ان میں سب سے اول پہ اعتراض ہوتا تھا. پھر اعجاز احمدی آپ فرماتے ہیں ایک شریر یہودی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بیگانہ عورت پر آپ عاشق ہو گئے تھے، لیکن جو بات دشمن کے منہ سے نکلے وہ قابل اعتبار نہیں. تو آپ علیہ السلام نے اس کا بار بار رد ہی کیا اس واقعے کا. اب میں ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں تریاق القلوب کا، اور اس کو میں بھائیوں کو سمجھا دیتا ہوں،
پھر انشاءاللہ یہ ویڈیو مکمل ہو جائے گی۔ تریاق القلوب میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اندھے دشمنوں نے کسی نبی اور رسول کو اپنے نکتے چینی سے مستثنا نہیں رکھا، ایسے ہی حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی ان کے دشمنوں نے اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کی کہ وہ تقوی کے پابند نہ تھے، چنانچہ ایک بدکار عورت نے ایک نفیس عطر جو بدکاری کے مال سے خریدا گیا تھا ان کے سر پر ملا اور اپنے بالوں کو ان کے پیروں پر ملا، اور ایک جوان اور فاحشہ عورت کا ان کے بدن کو چھونا اور حرام کا تیل ان کے سر پر ملنا اور ان کے اعضاء سے اپنے اعضاء کو لگانا، یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو ایک پرہیزگار اور متقی اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اعتراض ہے جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ اعتراض ہیں جو یہودیوں نے حضرت مسیح پر کیے ہیں، اور یہودیوں کی چند کتابیں جو میرے پاس موجود ہیں اس قسم کی ایسی سختی ان میں حضرت مسیح علیہ السلام پر کی گئی ہے جن میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ نعوذ باللہ کوئی بھی نیک صفت حضرت مسیح علیہ السلام میں موجود نہ تھی۔ ایسے ہی عیسائیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور تقوی اور امانت پر اعتراض کیے ہیں، اور نعوذ باللہ آن جناب کو ایک نفس پرست اور خون ریز اور دوسروں کے مال لوٹنے والا انسان خیال کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی مسیح کو اجازت دی کہ وہ حرام کا عطر ملوانے سے نفرت نہ کرے اور نامحرم عورت جوان حسین کے اعضاء سے اعضاء ملانے کے وقت کچھ بھی تقوی و پرہیزگاری کا پاس نہ کرے، یعنی یہ اعتراض یہودی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس اشکال کا جواب ہے، ٹھیک ہے، اس اشکال کا جواب یہی ہے کہ ایسے اعتراضات صرف بد زنی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حق کا طالب اور متقی طبع ہے تو اس کے لیے مناسب طریق یہ ہے کہ ان کاموں پر اپنی رائے ظاہر نہ کرے جو متشابہات میں سے ہیں، اور بطور شاذ و نادر میں، کیونکہ شاذ نادر میں کئی وجوہ پیدا ہو سکتی ہیں، اور یہ فاسقوں کا طریقہ ہے کہ نکتہ چینی کے وقت میں اس پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے صد ہاں نظائر موجود ہیں، اور بد نیتی کے جوش سے ایک ایسے پہلو کو لے لیتے ہیں جو نہایت قلیل الوجود اور متشابہات کے حکم میں ہوتا ہے، اور نہیں جانتے کہ یہ متشابہت کا پہلو جو شاذ و نادر کے طور پر پاک لوگوں کے وجود میں پایا جاتا ہے یہ شریر انسانوں کے امتحان کے لیے رکھا گیا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو اپنے پاک بندوں کا طریق اور عمل ہر ایک پہلو سے ایسا صاف اور روشن دکھلاتا کہ شریر انسان کو اعتراض کی گنجائش نہ ہوتی، مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہ کیا تب وہ خبیث طبع انسان کا خوب ظاہر کرے۔ نبیوں اور رسولوں اور اولیاء کے کارناموں میں ہزار ہاں نمونے ان کی تقوی اور طہارت اور امانت اور دیانت اور صدق اور پاس عہد کے ہوتے ہیں، اور خود خدا تعالیٰ کی تائیدات ان کے پاس ان کی پاک باطنی کی گواہ ہوتی ہے، لیکن شریر انسان ان نمونوں کو نہیں دیکھتا اور بدی کی تلاش میں رہتا ہے۔ آخر وہ حصہ متشابہات کا جو قرآن شریف کی طرح اس کے نسخے وجود میں بھی ہوتا ہے، مگر نہایت کم شریر انسان اسی کو اپنے اعتراض کا نشانہ بناتا ہے اور اس طرح ہلاکت کی راہ اختیار کر کے جہنم میں جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بات کی بالکل 100% درست ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں بعض چیزیں متشابہات میں ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اب قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں، لیکن بعض غلط، جھوٹی، ضعیف، گستاخانہ روایات ہمیں ملتی ہیں جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض علماء نے ان پہ ایمان رکھا کہ یہی واقعہ ایسے ہوتا ہے جو ہم دہرانا نہیں چاہتے۔ اب وہ ساری روایات جھوٹی ہیں۔ واقعہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس کی کیفیت جو ان کتابوں میں بالکل جھوٹا قصہ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کا رد کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ وہ روایات ہی نہ ہو، اللہ نے یہ رہنے دی ہے روایت، حالانکہ وہ ضعیف ہیں، جھوٹی ہے، کیونکہ اس سے پھر اچھے لوگ اور برے لوگوں میں فرق آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ ان روایات کو دیکھ کے بھی ان کا انکار کر کے قرآن کریم اور صحیح روایات کی طرف آئیں گے، اور جو جھوٹے لوگ ہیں اور جو غلطی پہ وہ ان روایات کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے، بلکہ بعض لوگ بخاری مسلم سے بھی غلط استدلال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کرتے ہیں۔
اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا عقیدہ قطعی طور پر ہم نے ثابت کر دیا کہ آپ کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی ایسے غلط تعلقات عورتوں سے نہیں تھے، یہ ثابت کرتے کہ بائبل میں تبدیلی آ گئی۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے موجود اور ایک عورت نے ان پہ ایسے عطر لگا دیا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات خلفاء اور انبیاء کی شان کے خلاف نہیں کہ ان کے سامنے کوئی ان کی ماننے والے کوئی عطر لگا دے۔ اس سے تعلقات تو نہیں ثابت ہوتے کہ نعوذ باللہ کوئی غلط تعلقات تھے۔ اب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے عقیدے سے واضح ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معصوم تھے اور ان کے کوئی غلط تعلقات عورتوں سے نہیں تھے، اور یہ بالکل جھوٹا اعتراض ہے یہودیوں سے۔ یہ مسیح موعود علیہ السلام اس کا رد کریں کہ ایسا ممکن نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہم یہ باتیں مانیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے یہ باتیں ملتی ہیں بائبل میں، تو یہ متشابہات میں مان کے آپ حسن ظن رکھیں کہ وہ نیک تھے، کیونکہ ان کے لیے اتنے نشانات ہیں۔ یہ یہودیوں کو مسیح موعود علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے متعلق اعتراضات ہوتے ہیں جو متشابہات میں ہم ان کو ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کی کیفیت پوری طور پہ معلوم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ عیسائی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعض اعتراضات کرتے ہیں، بخاری سے اعتراضات کرتے ہیں، تو اگر اسی ماتحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثال کے طور پہ بیٹھے اور ایک عورت نے ایسے ان پہ عطر لگا دیا، یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ کتابوں سے ثابت ہے کہ انبیاء کی شان کی یہ بات خلاف نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو امام سیوطی رحم اللہ کا ایک حوالہ خصائص الکبریٰ کا دکھاؤں گا، پھر میں آپ کو بخاری کی روایات دکھاؤں گا۔ یہ خصائص الکبریٰ کی عربی ہے، اس کی اردو آپ بھائی دیکھ لیں۔ امام سیوطی رحم اللہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اجنبی عورتوں کی طرف آپ کا دیکھنا اور تنہائی میں ان کے ساتھ تشریف رکھنا مباح ہے۔ حضرت خالد بن زکوان رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ربیع بن معزون بن معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرے گھر اس حال میں تشریف، اس وقت میری شادی ہو چکی تھی اور آپ میرے بستر پر اس طرح تشریف فرمائے ہوئے جس طرح ہم تم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرمانی رحم اللہ نے کہا اس حدیث میں جو مفہوم ہے وہ اس پر محمول ہے کہ یہ واقعہ پردے کی آیت کے نزول سے پہلے کا ہے، یا یہ بات ہے کہ کسی ضرورت سے دیکھنا جائز ہو، یا کہ فتنہ کا خوف نہ ہو تو دیکھنا جائز ہے۔ پھر وہ کہتے ابن حجر رحم اللہ نے فرمایا دلائل قویہ سے ہمیں جو بات واضح ہوئی ہے یہ ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور اس کی طرف نظر کرنے کا جواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، اور وہ جواب صحیح ہے جو ام حرم رضی اللہ عنہ کے قصے میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام حرم بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے نزدیک خواب استراحت فرمائی، اور وہ آپ کے سر مبارک کو آراستہ کرتی تھی، باوجود یہ کہ آپ دونوں کے درمیان نہ محرمیت تھی اور نہ زوجیت۔ اب اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں بخاری کی روایات، یہ اس کی عربی ہے ساتھ اردو بھی ہے۔ ایک حوالہ یہ ہے کہ جو عورتیں تھیں جو صحابیات تھیں وہ زخموں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی جنگوں کے دوران، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں خود بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تھا، اس کا سارے حوالہ بھی نوٹ کر لیں تاکہ بہت تیزی سے نہ میں آگے جاؤں، یہ اس کی عربی یہ اردو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ بطحا میں تھے جو مکہ کے قریب ایک جگہ۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو نے احرام کس چیز کا باندھا؟ آپ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا، اب جا۔ چنانچہ مکہ پہنچ کر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی، پھر میں بنو قیس کی ایک خاتون کے پاس آیا
اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالی. اب اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود بخاری میں روایت ہے، یہ اس کی عربی ہے، یہ بھائی حوالہ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ انس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی جو عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور آپ کے سر سے جوئیں نکالنے لگی. اس عرصے میں آپ سو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے. کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ جو انبیاء ہیں وہ روحانی باپ ہوتے ہیں امت کے لیے. تو اگر کسی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مہندی لگائی یا جوئیں نکالی جیسے بخاری میں روایت ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، اور جو اعتراض کرے گا وہ کافر ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور اسلام کا بھی دشمن ہے، کیونکہ جو انبیاء ہیں وہ روحانی باپ ہوتے ہیں امت کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ جامع الکبیر کی ترمذی کی بھی روایت ہے کہ ایک خادمہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے متعلق یہی لکھا ہوا ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی، وونڈ یا کٹ آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امر دیتے، مجھے حکم دیتے کہ یہاں پہ آپ ہینا لگائیں، مہندی لگائیں. کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اگر کوئی عیسائی اس پہ اعتراض کرے گا یا کوئی مسلمان کرے گا وہ خود گمراہ ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایسے کسی نے عطر لگایا تو وہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ متشابہات میں سے ہے. یہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ان کے دشمنوں نے نہیں چھوڑا، اور اعتراضات ہوئے. ایسے اعتراضات ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہم جان قربان اللہ ہماری کر دے، ان کے متعلق بھی ایسے اعتراضات ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط اعتراضات ہیں، ان کی کیفیت متشابہات میں سے ہے. جیسے میں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کی مثال دی تھی، وہ قرآن میں واضح نکاح ہوا جو اس کی کیفیت آپ کے علماء لکھتے ہیں جھوٹے قصے ہیں، جھوٹے روایات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بائبل نے ایسے ان کو پیش کیا کہ وہ ہر وقت عورتوں کے ساتھ کوئی تعلقات تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹے قصے، بے بنیاد. ہاں اگر کسی عورت نے جن کے وہ گھر گئے تھے لازر کے گھر، اور وہ پہلے فاحشہ عورت تھی اور مریم مگدلین تھی، اس نے عطر لگایا، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، اس پہ کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا. ہم نے بخاری سے آپ کو روایات دکھا دی ہے کہ یہ شان انبیاء کے خلاف نہیں. امام سیوطی سے بھی یہ بات آپ کو دکھا دیا. اس پہ ہم یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا.